قرآن مجید کا سورہ نمبر 44 سورہ دخان۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ ہا میم، اس روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ہی تنبیہ کرنے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل وضع کی جاتی ہے، ایسا امر جو ہمارے ہاں سے صادر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا مقصود تھا۔ رسول کا بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے رحمت کے طور پر۔ وہ یقیناً خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے۔ اگر تم یقین رکھنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے، لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا انتظار کریں جب آسمان نمایاں دھواں لے کر آئے گا، جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ عذاب دردناک ہوگا۔ وہ فریاد کریں گے، ہمارے پروردگار، ہم سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں سود مند ہے، جبکہ ان کے پاس واضح بیان کرنے والا رسول آیا تھا۔ پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا، یہ تو تربیت یافتہ دیوانہ ہے، ہم تھوڑا سا عذاب ہٹا دیتے ہیں، تم یقیناً وہی کچھ کرو گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ جس دن ہم بڑی کاری ضرب لگائیں گے، ہم اس دن انتقام لینے والے ہیں۔ اور باتحقیق ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا۔ اس رسول نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور اللہ کے مقابلے میں برتری دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں، اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور رہو۔ بس موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بس میرے بندوں کو لے کر رات کو چل پڑے، یقیناً تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، اور سمندر کو شگافتہ چھوڑ دیجئے، ان کے لشکری یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ وہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور عمدہ محلات، اور نعمتیں جن میں وہ مزے لیتے تھے۔ یہ قصہ اسی طرح واقع ہوا، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان و زمین نے ان پر گریا کیا، اور نہ ہی وہ مہلت ملنے والوں میں سے تھے۔ اور باتحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، جو حد سے تجاوز کرنے والوں میں بہت اونچا چلا گیا تھا۔ اور باتحقیق ہم نے انہیں، بنی اسرائیل کو، اپنے علم کی بنیاد پر اہل عالم پر فوقیت بخشی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں سری امتحان تھا۔ یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ یہ صرف ہماری پہلی موت ہے، پھر ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو دوبارہ زندہ کر کے پیش کرو۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ اور ان سے پہلے کے لوگ؟
انہیں ہم نے ہلاک کیا کیونکہ وہ سب مجرم تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو کھیل نہیں بنایا، ہم نے ان دونوں کو بس برحق پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ ہے۔ اس دن کوئی قریبی کسی قریبی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ یقیناً وہ بڑا غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے، جو شکموں میں کھولتا ہے، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ اسے پکڑ لو اور جہنم کے بیچ تک گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ چکھ عذاب، بے شک تو جہنم کی ضیافت میں بڑی عزت والا، اکرام والا ہے۔ یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اہل تقوی یقیناً امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، حریر اور دیبا پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا، اور ہم انہیں بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے کی فرمائش کریں گے۔ وہاں وہ پہلی موت کے سوا کسی اور موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے فضل سے ہوگا، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ بس اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منتظر رہیں، یقیناً یہ بھی منتظر ہیں۔